الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا محمد وعلى آل سيدنا شفينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله عدد ما تحبه وترضاه وعدد ما يحبك ويرضاك وعدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين سامعین اکرام، پچھلی نشستوں سے گفتگو کا جو سلسلہ دراز ہے ایمان والوں کے رشتے اور ان کے حقوق، آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کے تحت کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ پچھلی نشستوں میں زوجین یعنی میاں بیوی کے رشتے اور ان کے حقوق سے متعلق گفتگو کا سلسلہ رہا۔ آج انشاءاللہ العزیز اولاد کے لیے ماں باپ کا رشتہ اور ان کے حقوق، اس موضوع پر گفتگو رہے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ إِلَىٰ آخر۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے، ارشاد ہو رہا ہے آپ کے رب نے یہ حکم لگایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان اور ذی القربیٰ قرابت دار والیتامہ، قرآن نے ترتیب بیان کی حقوق کی، ذوی القربیٰ والیتامہ والمساکین، ماں باپ کے بعد قرابت داروں کا حق، پھر یتیموں کا اور مساکین یعنی مسکینوں کا۔ اللہ کی عبادت کے بعد اللہ نے جو حکم فرمایا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک۔ سورہ لقمان میں بھی ارشاد فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي وإلي المصير۔ اور ہم نے انسان کو
یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ماں اس کا حق زیادہ ہے کہ وہ ایام حمل میں تکلیف برداشت کرتی ہے، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہے، وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اور بچے کی داشت، اس کی پرورش، اس کو غذا فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی ہم نے ماں پر رکھی ہے۔ جو رضائی رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، اس کے لیے 2 سال تو لازماً، وفصالہ فی عامین اللہ نے فرمایا 2 سال۔ پھر فرمایا انشکر لی ولی والدی، کہ انسان سمجھے کہ اس پر کن کے حقوق ہیں، اور وہ اللہ کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے ہدیہ تشکر بھی پیش کرے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، واپس آنا ہے میری طرف، میں پوچھوں گا، پھر یہ سارے رشتوں کے بارے میں سوال کروں گا، پوچھوں گا۔ ماں باپ کا رشتہ، حدیث شریف میں آیا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، باب الاوسط، درمیان کا دروازہ ہے جنت کے دروازوں میں، یعنی جس نے اپنے باپ کو خوش رکھا، جنت کے بیچ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اور ماں، الجنت تحت اقدام الامہات، ایمان والوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، جس نے ماں کو خوش کیا، راضی کر لیا، تو پھر اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص نے کسی بات پر قسم کھائی ہے، منت کے طور پہ، نظر کے طور پہ، کہ اگر یہ کام پورا ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ لوں گا۔ یہ کام پورا ہو گیا، اب وہ اپنی قسم کیسے پوری کرے؟ دنیا میں تو کوئی جنت کی چوکھٹ کو چوم نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسی قسم کھا رکھی ہے تو وہ جائے اپنے ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لے۔ تب صحابی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ماں یا باپ نہیں ہے؟ فرمایا دونوں میں جو کوئی ہے ان کے قدم چومے۔ کہا دونوں بھی نہیں ہے، دونوں ہی نہیں ہے، انتقال ہو گیا۔ کہا جائے ان دونوں کی قبر کو بوسہ لے۔ کہا قبر بھی معلوم نہیں ہے، یا قبر کا نشان باقی نہیں ہے، اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 خط، 2 لکیریں زمین پر کھینچیں، ایک کو باپ کی قبر تصور کرے، دوسرے کو ماں کی قبر سمجھے، دونوں کا بوسہ لے لے، قسم ادا ہو گئی۔ یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی آئی، اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا لڑکا نافرمان ہے،
میری اطاعت نہیں کرتا ہے، مجھے خوش نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ ہے۔ صحابہ کو آواز دیا آپ نے، جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ۔ پھر سرکار مدینہ نے اس کی ماں سے پوچھا تم اس سے خوش نہیں ہو؟ کہا نہ صرف میں خوش نہیں ہوں، مجھے آٹھوں پہر رلاتا ہے، بڑی اذیتیں دیتا ہے۔ تم ناراض ہو؟ کہا میں قطعی اس سے راضی نہیں ہوں۔ پھر دوسرے صحابہ کو حضور نے طلب کیا، فرمایا جاؤ ڈھیر ساری لکڑی جمع کرو۔ جب اس صحابیہ نے یہ سنا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لکڑی کیوں اکٹھا کی جا رہی؟ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تیرے اس لڑکے کو اس لکڑی کے ڈھیر میں رکھ کر کے آگ لگوا دوں۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو جلا دیں گے؟ کہ جو تجھے ناراض کرتا ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور جزا ہو نہیں سکتی۔ رونے لگی۔ سرکار نے فرمایا روتی کیوں ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہوتا تو جہنم کی آگ اس پر واجب ہو گئی ہوتی۔ ساری نیکیاں ایک طرف، بعض لوگ نیکی صرف نماز پڑھ لینے، قرآن خوانی کر لینے، تسبیح جپنے یا نوافل پڑھ لینے ہی کو سمجھتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا أُفٍّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اف نہ کہو انہیں اور ان کے آگے ان کے احسان تلے اپنے شانے جھکا دو۔ ماں باپ سے خندہ پیشانی سے ملنا، جھک کے ملنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وہ اور لوگوں کا مذہب ہے کہ جھکتے ہی شرک ہو جاتا ان کے نے۔ کسی کی تعظیم کے لیے آپ جھکتے ہیں وہاں شرک ہو جاتا پہلے۔ قرآن تو حکم دے رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے شانے جھکا دو، اف نہ کہو، اف نہ کہو۔ جب رسول اکرم نے یہ آیت شریفہ سنائی، ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ اف نہ کہنے کی بات فرماتے ہیں، اگر ماں باپ ظلم کر رہے ہیں اولاد پر، ناانصافی ہو رہی اولاد کے ساتھ، تب بھی اولاد کچھ نہ کہے، اف نہ کہے؟ سرکار مدینہ جلال میں آ گئے، 3 مرتبے آپ نے تکرار کے ساتھ فرمایا اگرچہ کہ وہ ظالم ہو، اگرچہ کہ وہ ظالم ہو، اگرچہ کہ وہ ظالم ہو۔ اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ کے پاس ان کا بھی حساب ہوگا، لیکن تم انہیں اف کہہ کے اپنے لیے دوزخ کا دروازہ مت کھول لو۔ فی زمانہ دیکھا جاتا ہے اکثر ہمارے بھائی بند، خصوصاً نوجوان برادری، ماں باپ کے ساتھ کچھ ایسے انداز اپناتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور باتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن لب و لہجہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ والدین پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ ذہن میں یہ بھائی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کتنا ہی نیک ہو، اگر وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کیا اس حالت میں کہ ماں باپ مر گئے یا یہ مر گیا، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا، جہنم ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور یہ سمجھنا
کہ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے قرآن پڑھ کے ہم نے جنت کا سودا کر لیا ہے، نہیں۔ جنت تو ملتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے، جنت ماں باپ کو خوش رکھنے سے ملتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ماں باپ ناراض ہیں، ان کے قدموں پہ سر رکھ دینا، کسی طریقے سے انہیں راضی کرنا۔ اگر اللہ کے قہر و غضب سے بچنا ہے تو جو ممکن طریقہ ہے اس طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنا، اور نہیں تو پھر یہ جنت اور جنت کی نعمتیں سب خام خیالی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، کلام کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، طور پہ پہنچے، عرض کیا مولا میں جنت میں اکیلا رہوں گا یا میرا بھی کوئی مونس رہے گا، میرا بھی کوئی ساتھی رفیق رہے گا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تمہارا ایک ساتھی اس دنیا میں رکھا ہے جو جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا وہ کون شخص ہے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ کیا ہی بہتر ہے کہ مجھے اس کا عطا پتہ دیا جائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ میرا کل جنت میں رفیق ہوگا۔ اللہ کے رسول نے، حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے یہ استفسار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں مقام پر جاؤ، وہ ایک تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے اور گوشت کے کاروبار ہیں اس کے۔ حضرت موسیٰ پتہ لگاتے ہوئے پہنچے، جا کے دیکھا تو ایک شخص اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ بہت دیر تک کھڑے رہے، دیکھتے رہے، کبھی در پردہ دیکھتے، کبھی بے پردہ دیکھتے، کبھی سامنے آ جاتے، کبھی بازو ہٹ جاتے۔ ایک دن پورا وقفے وقفے سے اس کو دیکھتے رہے کہ آخر وہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف جنت میں جائے گا اور جنت میں میرا رفیق رہے گا۔ دن کاروبار میں اس کا بیتا، اس نے اپنا کاروبار بند کیے، اب گھر کی طرف چلا۔ حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو چلے، یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، اس کٹیا میں وہ داخل ہوا۔ حضرت موسیٰ بھی چپکے سے پیچھے پیچھے چلے اور اس کٹیا کے دروازے سے، بڑوڑ کی دیواریں تھیں، بدے سے بنی ہوئی دیواریں، ان دیواروں سے تانک جھانک کرتے رہے کہ دیکھوں یہاں کیا ایسا عمل کرتا، وہاں تو کوئی عمل ایسا دکھا نہیں، حیران ہوں کہ یہ میرا رفیق ہوگا۔ گھر آیا اور ایک بڑی سی زنبیل نکالی، اس میں ایک کوزہ خاتون ہے، اسے باہر نکالا، منہ ہاتھ دھلائے، صاف ستھرا کیا۔ پھر اس کے بعد دن بھر کا تھکا ہوا اس بڑھیا کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھانا جو کچھ اشیاء خرد و نوش تھے ان کو نرم کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاتا جاتا ہے۔ پانی مانگتی ہے تو آپ خورا اپنے ہاتھ سے اس کو دیتا ہے، پانی پلاتا ہے، کھلا پلا کے اسے بازو رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے زانوں پر سر رکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ماں تو مجھ سے راضی تو ہے نا، ماں تو میری اس خدمت سے خوش تو ہے نا؟ تب اس بڑھیا کے آنکھ سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، وہ اپنے ضعیف کمزور ہاتھ کپ کپاتے ہوئے اٹھاتی ہے، بارگاہ رب العزت سے مانگ کرتی ہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھاتی ہے، کہتی ہے مولا تو نے دیکھا کہ یہ دن بھر کا تھکا ہوا جب گھر آتا ہے تو پہلے میری خبر گیری کرتا ہے، مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جب میں راضی ہو جاتی ہوں اس کے بعد یہ کھاتا پیتا ہے، مولا تو گواہ رہنا میں اس سے خوش ہوں، مولا
اس کی اس خدمت کے بدلے میری ایک ہی مانگ ہے، اس کو کل روز قیامت جب حساب کتاب ہو جائے جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں، مولا اپنے کرم سے اس کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھتے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں، پلٹ کے طور پہ آتے ہیں، مولا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کیا موسیٰ اپنے رفیق کو دیکھ لیا، اپنے ساتھی کو دیکھ لیا، بتاؤ اب کوئی اعتراض ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا جس کی ماں تجھ سے جنت کا سوال کرے اور جنت میں موسیٰ کی رفاقت کا سوال کرے، سچ یہی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اور مستحق ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کو میسر ہے وہ خوش نصیب ہے۔ جن کو ماں باپ اللہ نے دیے ہیں ابھی وہ بقید حیات ہیں تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، اور جس دن یہ نعمت چھن جائے گی تو پھر ترسنا پڑے گا۔ اس لیے کہ کوئی دنیا میں ایسا چہرہ نہیں ہے جس کو دیکھو تو ایک مقبول حج کا ثواب دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اپنے ماں باپ کو محبت اور طاعت کی نظر سے دیکھا کرو، تمہاری ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا دن بھر میں ایک دفعہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے، دن بھر میں اپنے ماں باپ کو محبت اور طاعت کی نظر سے 100 مرتبہ دیکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، وہ چاہے تو ہر روز 100 حج کا ثواب دے دے۔ کوئی اور ایسا نہیں ہے، کوئی اور نعمت ایسی نہیں ہے۔ جس کو دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب مل جائے۔ اب جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، بظاہر تو وہ نعمت نہیں ہے آپ کے پاس، بظاہر وہ نعمت نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے رسول کے صدقے و طفیل ابھی یہ نعمت باقی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے پاس یہ نعمت زندہ ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی یہ نعمت زندہ ہے۔ مسلم ترمذی دونوں کتاب الجنائز کی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا من زار قبری ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ برا وکتب لہ حج مبرور۔ جو کوئی مومن مسلمان اپنے ماں باپ کے قبر کی یا دونوں میں سے کم از کم ایک کے قبر کی ہر جمعہ زیارت کرے، اللہ اس بندے کا شمار اپنے نیک بندوں میں فرماتا ہے، اور اس زیارت کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ اب جن کو خبروں سے واسطہ ہی نہیں ہے، خبر تو مٹی کا ڈھیر ہے، اینٹ چننے کی ایک عمارت ہے، ہڈی میں مٹی میں مٹی مل گڑ گئے سڑ گئے سب ہو گیا، کیا ہے ایسا وہاں؟ کیا ہے؟ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور قرآن نے اس کا بہت اچھا جواب بھی دیا ہے۔ قرآن نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہم کو فرمایا ہے کہ ماں باپ کے قبر کی زیارت کرو،
اب ہم اس تحقیق میں نہیں جائیں گے کہ اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے سرکار نے جب زیارت کی اجازت دی ہے، ہر سنی مسلمان جن کے ماں باپ گزر چکے یا دونوں میں کوئی ایک گزر چکے، چاہیے کہ جمعے کو زیارت کرے. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جمعہ پڑھ کے جاتے ہی ان کی خدمت میں سلام پیش کرو، ان کی دست بوسی کرو، ان کی قدم بوسی کرو، ان سے لپٹ جاؤ، ان کو منا لو، ان سے ڈھیر ساری دعائیں لے لو کہ یہ ماں باپ کی دعا ہے، خالی نہیں جاتی. ابھی ماں باپ کی دعا ہونٹوں تک آنے نہیں پڑتی، عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ان کو راضی کرو، ان کو خوش رکھو. اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے لیے. کیا چاہیے؟ بالخصوص میرے نوجوان بھائی، میرا معروضہ ہے آپ کی خدمت میں، میرا معروضہ ہے، مشورہ بھی نہیں. حکم تو میں دے ہی نہیں سکتا کسی کو، میں خادم ہوں سب کا. میرا معروضہ، التماس، گزارش، ریکویسٹ، اگر کہیں ماں باپ سے آپ کے تعلقات میں تلخی، ترش پن، ذرا بھی امبیلنس اگر ہے، پہلی فرصت میں اس کو دور کرو، ان کو خوش رکھو. اور دنیا کی نظروں کے سامنے ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جن لوگوں نے ماں باپ کی خدمت کی نا، وہاں تو جو ملے گا اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہاں اللہ نے ان کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنایا. مشاہدہ ہے، سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں. ہر بڑے آدمی کے پیچھے اگر آپ جستجو کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ کسی کے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، کسی کے پیچھے باپ کی دعائیں. ہر بڑا آدمی، یہ نظام ہے اللہ کا. اپنے ماں باپ کو خوش رکھو. کچھ بننا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ لینا چاہتے ہو، ماں باپ کو خوش رکھو. ان سے تلخ کلامی نہیں. عموماً دیکھا گیا گھر میں 2-4 بچے ہیں، کسی کو ماں باپ نے کچھ کام کہا، جاؤ جی میں چھو کیا، ان کو بولو نا، وہ چھوٹے کو بولو، بڑے بھائی کو بولو، فلاں کو بولو، چنو کو بولو، منو کو بولو. ارے تمہاری خوش نصیبی ہے میاں کہ ماں باپ تم سے کام لینا چاہ رہے ہیں. کتنا وقت لگے گا ان کی خدمت کرنے میں؟ تم تو ذرا سا وقت یہاں دو گے، وہاں جب جاؤ گے تو اندازہ ہوگا، پتہ لگے گا کہ یہ چھوٹی سی خدمت نے کیسی بڑی بڑی نعمتیں دے دی. خدارا یہ مواقع مت گنوانا، یہ مواقع مت گنوانا. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، کم سن شہزادے تھے. رات آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی، گرما کا موسم تھا، والدہ گرمی سے کروٹیں بدل رہی تھی. حالت نیند میں صاحبزادے کو آواز دی. عبد القادر چونک کے اٹھ کے جا کے دست بستہ سامنے کھڑے ہو گئے. جی اماں جان. کہا بابا پیاس لگی ہے، تلخی ہے موسم کی، ذرا پانی پلاؤ. حضرت پیرانے پیر دوڑے، آب خورے میں پانی لے کے پیش کرنے تک والدہ دوسری کروٹ بدلی اور سو گئی. اب اس تذبذب میں ہے، اٹھاتا ہوں تو نیند جاتی ہے، آرام میں خلل آتا ہے، نہ اٹھاتا ہوں تو یہ پیاسی رہ جاتی ہیں. سوچا کہ اب آنکھ کھل جائے گی، جب آنکھ کھولیں گے اب بیدار ہوں گے، جب بیدار ہوں گے. اسی تذبذب میں پانی لیے کھڑے ہیں، یہاں تک فجر کی اذان ہو گئی. فجر کی اذان ہو گئی. فجر کی اذان کی آواز پر والدہ نے آنکھیں کھولی. کہا بابا اذان ہو رہی ہے؟ کہا جی. تم یہ کیوں کھڑے ہو؟ نیند میں پانی طلب کیا تھا، بھول گئی. عرض کیا اماں جان
آپ نے حالت نیند میں پانی مانگا تھا، میں تب سے لے کے کھڑا، جب سے اب تک ایسے ہی کھڑے ہو، جب سے اب تک ایسے ہی کھڑے ہو؟ کہا ہاں ماں جان ایسے ہی کھڑا ہوں۔ ہاتھ اٹھے آسمان کی طرف، مولا سے معروضہ کیا، مولا یہ تیرا مطیع بھی ہے، میرا فرما بردار بھی ہے، رات بھر پانی لیے میری محبت میں کھڑا ہے، اس کو سارے ولیوں کا سلطان بنا دے۔ یہ تعلیم ہے ہم کو ہمارے پیران کبار کی۔ کچھ بننا ہے تو پھر اس نعمت کو نعمت سمجھو۔ اللہ اپنے کرم سے جن کے ماں باپ ہیں ان کے سایوں کو اولاد کے لیے دراز کر دے، اور اولاد کو توفیق عطا فرما کے وہ مقدور بھر ان کی خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا، اگر کوئی ناراضگی ہے تو انہیں اولاد کے حق میں راضی کر دے، اور اولاد کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان کے لیے کچھ ایسے کام کریں جس سے ان کے ماں باپ راضی ہو جائیں اور ان کو جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا تاخیر سے حاضر ہوا، اس کے لیے معذرت، کچھ صحت ٹھیک نہیں ہے، پوری رات کا جگا ہوا ہوں، معذرت کر رہا ہوں آپ حضرات سے، مجھے معاف کر دیں۔ السلام علیکم۔